سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کرناٹکا بورڈ آف وقف کے انتخابات کل سے جاری ہو رہے ہیں۔ کل یعنی کہ 19 نومبر 2024 عیسوی، جس میں ہر ڈویژن کا ایک الگ الگ مقرر کیا گیا ہے۔ گلبرگہ، ہبلی اور بنگلور۔ ہبلی کا تمام بیلگام میں ہو رہا ہے اور حیدرآباد کرناٹک کا گلبرگہ میں ہو رہا ہے۔ ہم جتنے لوگ حیدرآباد کرناٹک کے ہیں وہ سب گلبرگہ کو جا کر ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ اور ہمارے ضلع رائچور کے جملہ 16 متولیس ہیں۔ یہ 16 متولیس کے لیے ہی نہیں بلکہ میں ساری ریاست کرناٹک کے لیے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یعنی کہ میرا نام محمد رسول، سابق چیئرمین ضلع وقف کمیٹی رائچور، جو وقف ایکٹ 1954 کے تحت بنایا گیا تھا۔ وقف ایکٹ 1954 کے تحت میں نے 7 سال اوسان میں گزارے۔ اس کے بعد وقف ایکٹ 1995 لاگو ہوا اور وقف ایکٹ 1995 کے تحت وقف بورڈ میں انتخابات ہوا کرتے ہیں۔ وقف ایکٹ 1995 کے بعد اس کا عمل جو ہے نا 2 سال کے بعد شروع ہوا، جس میں جعفر شریف صاحب جیسے بڑے لوگ بھی ٹھہرے، عزیز سیٹھ صاحب جیسے لوگ بھی ٹھہرے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عزیز سیٹھ جیسی شخصیت کو 2000 عیسوی میں وقف ایکٹ 1995 کے تحت جب انتخابات ہوئے تو ان کو انتخابات میں ہرا دیا گیا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا کہ عزیز سیٹھ کو ہرایا گیا۔ آپ تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جبار صاحب بول کے ایک آدمی تھے جو اب MNC ہیں، انہوں نے ان کے مقابلے میں کھڑے رہ کر ان کو ہرایا تھا اور ہمارے سیاسی لوگ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اسی خطوط پر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس گلبرگہ شریف کے سجادہ رشید حضرت محمد حسینی جو پہلے میرے ساتھ ممبر رہا کرتے تھے، بلا مقابلہ وہ ممبر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کوئی الیکشن نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کے فرزند بھی محمد حسینی صاحب کے فرزند خسرو پاپا بھی ممبر بنے، ان کے لیے بھی کوئی انتخاب نہیں تھا۔ بعد میں سیکنڈ راؤنڈ میں انتخاب ہوا، لیکن اب کی بار ہمارے ہی سجادہ نشین جو حال ہی میں سجادہ بنے ہیں وہ اس انتخاب میں کھڑے ہیں۔ ان کا نام علی اکبر صاحب ہے۔ علی اکبر صاحب جن کا پورا نام سید علی اکبر صاحب ہے، جن کو پیار سے لوگ پاشا کہتے ہیں۔ حضرات، ایسا نہ ہو کہ ہم سیاسی لوگوں کے باتوں میں آ کر ان کو ہرانے کے لیے آگاہ ہو جائیں۔ ساری ریاست کرناٹک کے تمام متولیان جو کم سے کم 1050 کے قریب ہیں، میں ان تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اپنا پہلا ووٹ سجادہ صاحب کو دیں۔ دوسرا ووٹ کی بھی گنجائش ہے۔ متولی زمرے میں 2 ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں، نمبر 1، 2 نمبر 2، یہ 2 لوگ منتخب ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو مختصر سا بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو زمرے ہیں، 1 MP کا زمرہ ہے، 2 MLA MLC کے زمرے ہیں اور 2 ایڈوکیٹ کے زمرے ہیں، تو 5 ہو گئے۔ 2 زمرے ایسے ہیں جو متولیوں کے زمرے سے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو حضرت ٹھہرے ہیں یہ متولیوں کے زمرے سے ٹھہرے ہیں، اور بارگاہ بندہ نواز کے ضمن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے سجادوں نے اپنی تاریخ میں جو کام کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، اجمیر کے سجادہ صاحب نے بھی نہیں کیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ووٹ دے کر جتائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ورنہ ایسا تو خیرے بہت ٹلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جتانے سے فائدہ نہیں ہے، وقف کو فائدہ نہیں ہے۔ وقف کے بہترین مفاد کے لیے اور مسلمانوں کے بہترین مفاد کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب مل کر سجادہ صاحب کو ووٹ دیں۔ ہمارے اس ضلع رائچور کے 16 لوگوں سے میں نے بات کیا، تمام 16 لوگ متفق ہیں، لیکن پھر بھی خوف ہے انہیں کہ حکومت کے کارندے کہیں ان کو بعد میں ستائے نہ جائے۔ ارے ستانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ دیکھے گا کہ کون ستا رہا ہے کون نہیں ستا رہا ہے، کس کے پاس کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی کہیں گے ان کو بھی کہیں گے مگر ووٹ سجادہ صاحب کو ڈالیں گے۔ ایسا نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر آپ سجادہ صاحب کو ڈالیں گے، کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یہ قانون کے زمرے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس لیے محترم سامعین کرام، آپ سے ادھوت گزارش ہے کہ کل
19 نومبر کو گلبرگہ میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ بسان خود تشریف لے جائیے. کسی سے کچھ کار کا انتظام، پیسوں کا انتظام کروا لینے کی ضرورت نہیں. آپ خود جائیے، آپ خود جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ایک متولی کو منتخب کیجیے. اور ایک بھی بات آپ کو کہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صدر کا انتخاب ہے. یہ صدر کا انتخاب نہیں ہے، یہ متولی کا انتخاب ہے، ممبر کا انتخاب ہے. پہلے 11 افراد پر مشتمل ایک ممبر، ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. 11 کیسا؟ 11 ایسا کہ 2 MLA، 1 MP، 2 ایڈوکیٹ، 2 متولی، 7 ہو گئے. 4 جو ہے گورنمنٹ نامنیٹ کرتی ہے. اس طرح 11 ممبر ہوتے ہیں، اور یہ 11 ممبر کو گیزٹ میں آنے کے بعد پھر انتخاب کیا جاتا ہے. ان 11 لوگوں میں سے جو بھی صدر کے لیے کھڑا رہے گا، جب وہ صدر کے لیے منتخب ہوگا تب صدر کہلائے گا. اب صدر کا انتخاب نہیں ہے یہ. بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہے کہ صدر کے لیے ووٹ دیجیے، صدر کے لیے ووٹ دیجیے. ایسا کہہ رہے ہیں، صدر نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے متولی کو، یعنی کہ ممبر کو چنیے آؤ. اس کے بعد 11 رکنی کمیٹی جو بنی گی، وہ 11 رکن بیٹھ کر آپس میں کرناٹک وقف بورڈ میں بیٹھ کر یہی صدر کو چنتے ہیں. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پہلے ممبر کے طور پر حضرت شیولا کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیے. یہی آپ سے گزارش ہے. شکریہ.